آج تو خالد خوش ہو جائیں گے، میں بالکل ان کی پسند سے تیار ہوئی ہوں۔ بلیک کلر کا شارٹ ڈریس پہنے صبا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پنڈلیاں اور بازو اس ڈریس میں صاف نظر آ رہے تھے کیونکہ ڈریس کے نچلے حصے پر نیٹ لگا ہوا تھا اور کندھوں پر بھی نیٹ تھا۔ وہ شدت سے خالد کا انتظار کرنے لگی۔ کھانا وہ پہلے ہی بنا چکی تھی، بس خالد کے آنے پر اسے کھانا گرم کر کے دینا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ خالد کی قربت کے بارے میں سوچ کر ہی وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی اور شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ خالد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی خالد اس سے زیادہ تر خفا ہی رہتا تھا۔ خالد کی خفگی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے آج وہ اپنی طبیعت کے خلاف ہر ایک کام کر رہی تھی۔ اس نے خالد کو خوش کرنے کے لیے بازار سے کوئی شارٹ ڈریس خریدا تھا اور اب اسے پہن کر بند سنور کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ عجیب تو لگ رہا تھا، مگر اس کی بات کی خوشی تھی کہ وہ آج خالد کو خوش کر دے گی۔ اسے کل رات یاد آ گئی تھی کیونکہ کل رات بھی وہ اس سے ناراض ہو کر سو گیا تھا اور صبح بنا بات کیے آفس جا چکا تھا۔ کل رات ایسا ہوا تھا کہ خالد اس کے قریب آیا تھا، مگر اس کی قربت کی متمنی ہونے کے باوجود صبا اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ فطرتی شرم اور جھجک تھی جو بار بار آڑے آ رہی تھی، جبکہ خالد بار بار اسے اپنی قربتوں میں ساتھ دینے پر اکسا رہا تھا، لیکن وہ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تو صبا کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اس کا دل کیا اور ایک بار وہ کہیں خود کو چھپا لے۔ اس حال میں وہ خالد کا سامنا کرنے کا خیال ہی سوہاندرو تھا، مگر اس نے لرزتے قدموں کے ساتھ جا کر دروازہ کھول دیا۔ خالد جو اس وقت پھر سے خفگی اپنے چہرے پر طاری کر چکا تھا، دروازہ بند کر کے پلٹا تو صبا کو دیکھ کر آفس بیگ بھی نیچے زمین پر پھینک دیا اور لپک کر اس کے قریب آیا۔ صبا، یہ تم ہی ہو؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا گئیں؟ کہیں میں کسی اور کے گھر میں تو نہیں گیا؟ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ صبا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ جی نہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے اور آپ اپنے گھر میں آئے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، صبا نے کانپتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ اس وقت خالد کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ خالد کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگنے لگے تھے اور وہ صبا کو شدت سے خود میں سمو رہا تھا۔ جب اس نے گھبراتے ہوئے اس کا دھیان بٹانا چاہا، مگر خالد اس کے حسن کے سحر میں بری طرح سے کھویا ہوا تھا۔ اب کہیں اور متوجہ ہونا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ارے گولی مارو کھانے کو، مجھے نہیں کھانا، چلو روم میں چلتے ہیں۔ اس نے صبا کو ایک دم اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو اس کی بے قراریاں دیکھ کر صبا مسکرا دی اور اس نے اپنی خوشیوں کے ہمیشہ اسی طرح قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ اس نے ذرا سی کوشش کی تھی اور خالد اس سے خوش ہو گیا تھا۔ اب اسے اس معاملے میں اپنی زیادتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیویاں تو شوہر کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں، وہ اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اسے خوش بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالد صبا کو بیڈ روم میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے وجود پر کسی گھٹا کی طرح چھا گیا تھا۔ وہ صبا پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا، کبھی اسے زور سے خود میں بھینچ لیتا، کبھی اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرنے لگتا اور کبھی گردن پر جھک جاتا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں بھینچے صبا کے وجود پر اس طرح سے شدتیں لٹا رہا تھا کہ صبا چیخ اٹھی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر خالد کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا حق وصول کرنے میں مصروف تھا۔
پوری رات خالد نے صبا پر اپنی شدتیں لٹائی تھیں، اسے اپنے پیار کی بارش میں پور بھگویا تھا۔ صبا ذرا سی مزاحمت کرتی تو اس کا ہر عمل شدت اختیار کر لیتا تھا۔ تھک کر صبا نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح خالد صبا سے کافی زیادہ خوش تھا، بار بار اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا اور صبا حیران ہو رہی تھی۔ صبا کے وجود کو اس نے پہلی بار تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس طرح دیوانہ ہوا تھا، مگر شاید وہ اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا تو خالد اسے دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کیا ہے یار، تم اتنی سادہ کیوں ہو؟ اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو، وہ اتنی تیز تراز ہیں، اتنی چالاک ہیں، کئی لڑکوں کو ایک ساتھ اپنے دامِ الفت میں پھنسا رکھا ہے، اور تم شوہر کی تعریف پر بھی یوں شرماتی ہو جیسے کہ غیر بندے نے تمہاری تعریف کر دی ہو۔ حالانکہ کوئی تیسرا بندہ بھی تعریف کرے تب بھی وہ بات بری نہیں ہوتی، بلکہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ خالد جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ جب صبا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اتنی مشکل سے وہ اس کو راضی کر پائی تھی، پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا آپ ناراض مت ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے رنگ میں رنگنے کی، میں ویسی ہی بن جاؤں گی جیسے آپ کو پسند ہے۔ اصل میں کبھی کسی نے میری تعریف نہیں کی، مجھے تو ہمیشہ گالیاں اور طعنے ہی سننے کو ملے ہیں، اس لیے تعریف کرنے پر میں نروس ہو جاتی ہوں۔ آئندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ صبا ایک دم نرم اپنی جگہ سے اٹھی اور خالد کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تو خالد نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھا اور اس کی گردن پر خود پوری شدت سے چومتے ہوئے نشان چھوڑ دیا۔ ہاں مجھے پورا یقین ہے تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی، وقت کے ساتھ ساتھ تم بہت زیادہ گروم کر جاؤ گی۔ اب تم روز میرے لیے میری پسند کے کپڑے پہنا کرو، تیار ہوا کرو، میں کھانا باہر سے لے آیا کروں گا، تمہیں خود پر محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خالد بہت فراغ دلی سے کہہ رہا تھا۔ جب صبا نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنا ناک اس کے ناک کے ساتھ ٹکرایا اور کھلکھلا کر ہنسی، وہ اتنی جلدی صبا پر اپنی باتوں کا اثر ہوتے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے آفس چلا گیا، جبکہ صبا مسکراتے ہوئے گھر کے کام سمیٹنے لگی۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر اب اس سے راضی ہے۔ صبا شروع سے ہی اپنے چچا چچی کے ہاں رہتی تھی، اسے کبھی پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ چچا چچی کی طرف سے چھڑکیاں اور طعنے سننے کو ملتے تھے، اور ان کے بچوں کی طرف سے صرف بدسلوکی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اس کی عزت محفوظ ہے، سر چھپانے کے لیے ایک چھت ہے اور روکھا سوکھا صحیح مگر 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ وہ بے حد صابر شاکر اور سادہ مزاج کی مالک تھی، کبھی بھی اس نے جو مل رہا تھا اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے صبا کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ صبا کے لیے ایک امیر کبیر مگر 4 بچوں کے باپ بوڑھے شخص کا رشتہ آیا تھا، جس کی 2 بیویاں مر چکی تھیں اور 2 کو وہ خود طلاق دے چکا تھا۔ صبا اس کی 5ویں بیوی تھی۔ یہ سب سن کر صبا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ چچا چچی کے سامنے شادی سے انکار کرتی یا اس خوف کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتی، وہ مزید گھٹ گھٹ کر جینے لگی۔ گلی میں دکان پر سودا سلف لینے کے لیے آتے جاتے اس کی ملاقات خالد سے ہوئی تھی، جو ہر روز اس کے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ پھر وہ صبا سے بات چیت کرنے لگا اور صبا بھی اس سے تھوڑی بات کر لیا کرتی تھی۔ بات چیت ہونے کے 3-4 دن بعد
گلی میں کھڑے ہو کر ہی خالد نے اسے سادگی سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا۔ صبا نے کبھی بھی اس میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رشتہ ندیم کے ساتھ طے ہو چکا تھا، مگر وہ بے حد خوف زدہ تھی، اور یہی خوف اس نے خالد کو بتا دیا تھا۔ اس کی منگنی ہو جانے کا سن کر خالد مایوس تو بہت ہوا تھا، مگر صبا کے ساتھ ہوتی زبردستی دیکھ کر اس نے حل نکالا تھا کہ وہ دونوں بھاگ جائیں۔ کچھ دن صبا اس کی بات پر غور کرتی رہی، مگر اس کی ضمیر نے اجازت نہ دی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، اس لیے اس نے خالد کو بھاگنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر پھر اگلے ہی دن اس نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ جب رات کو چچا چچی کو ان پیسوں کے بارے میں بات کرتے سنا جو وہ لوگ صبا کی ندیم کے ساتھ شادی کروانے کے عوض لے رہے تھے، صبا کی وہ رات بے چینی میں گزری تھی۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی۔ اسے ذرا بھی نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان کی خدمت کی تھی، ان کا خیال رکھا تھا، ہر برے اچھے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ چچی کی ساری اولاد کو بھی تقریباً صبا نے ہی پالا تھا، ان کا گھر سنبھالا تھا۔ چچی گھر کے سارے کام صبا سے ہی کرواتی تھیں۔ اکثر وہ رو رو کر اپنے ماں باپ کو یاد کیا کرتی تھی کہ وہ اسے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن پھر وہ عادی ہو گئی تھی۔ سب سہ کر اب اسے چچی کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی تھی، مگر اب وہ لوگ صبا کو ہی بیچ رہے تھے، یہ خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اگلے دن اس نے خالد کو اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ فیصلہ جو خالد کی محبت نہیں کروا سکی تھی، چچا چچی سے بیزاری نے کروا دیا تھا۔ اگر چچا چچی اس کے ساتھ ٹھیک ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ بھاگتی۔ اس وقت اسے بہتر آپشن خالد کے ساتھ بھاگنا ہی لگا تھا۔ اپنی سادگی میں صبا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے میں پھنسنے والی ہے۔ اگلے دن وہ خالد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ خالد نے دوسرے شہر میں جا کر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ صبا کو رات میں ہی نکاح کر کے وہ وہاں پر چھوڑ کر صبح تک واپس آ گیا تھا، تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ اور پھر اس نے اپنے آفس میں درخواست دے دی تھی کہ اسے کمپنی کی دوسری برانچ جو دوسرے شہر میں ہے وہاں پر اس کو ملازمت دے دی جائے۔ خوش قسمتی سے یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے سر انجام پا گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ بھی دوسرے شہر آ گیا تھا اور صبا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ صبا خالد کے ساتھ بہت خوش تھی کیونکہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہاں پر اسے عزت مل رہی تھی، خالد کا پیار مل رہا تھا، اور اس سے زیادہ اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا، جسے سارا دن وہ بناتی سنوارتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر میں رہتے ہوئے وہ ہر کام ان کی مرضی اور پسند سے کرتی تھی، لیکن یہ گھر اب اس کا تھا، اسے وہ اپنی مرضی سے سجاتی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد خالد صبا سے پہلی بار خفا ہوا تھا، وہ بھی اس کی شرماتی ہوئی طبیعت کی بنا پر۔ وہ چاہتا تھا کہ صبا خالد کی قربت انجوائے کرے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے حصار میں بھی سکڑی سمٹی رہتی تھی۔ شروع میں تو اس کی یہ شرم خالد کو بھی بہت زیادہ اچھی لگی تھی، مگر پھر جلد ہی وہ صبا کے شرمانے سے بیزار ہو گیا۔ وجہ اس کی آفس کولیگ تھی، جو کہ واقفیت ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی بستر کی زینت بن گئی تھی، اور اس طرح سے ہر عمل میں خالد کا ساتھ دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صبا اور اس کا موازنہ کرنے لگا تھا، اور ہر عمل میں اس نے اپنی آفس کولیگ کو ہی زیادہ نمبر دیے تھے۔ وہ صبا جس کے پاکیزہ کردار اور سادگی کا وہ خود گواہ تھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے صبا کے محلے میں ہی رہ رہا تھا۔ اب خود ہی صبا سے بیزار ہو رہا تھا۔ اسے صبا سے اب شکایت رہنے لگی تھی۔ اپنی خفگی کا وہ برملا اظہار بھی کیا کرتا تھا
صبا کوششوں کے باوجود اسے مطمئن نہیں کر پاتی تھی اور پھر دھیرے دھیرے خود کو خالد کا عادی کرنے لگی، مگر خالد کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھیں۔ صبا کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے خالد کے ساتھ بھاگ کر اور پھر اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس کی زندگی ایک نئے عذاب سے دوچار ہونے والی تھی، مگر اس وقت وہ مطمئن تھی کہ اس نے خالد کو راضی کر لیا ہے۔ اب وہ خالد کی پسند کے ڈیزائنر اور ماڈرن کپڑے پہن کر ہر شام ہی خالد کا انتظار کیا کرتی تھی، اور وہ بھی اس پر اپنی پوری شدتیں لٹاتا تھا، ہر وقت اس کی تعریف کرتا تھا۔ اور اب صبا کے ساتھ وہ اپنی آفس کولیگ کو وہ بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ وہ کچھ دن ہی اسے اچھی لگی تھی، مگر جب گھر میں صبا جیسی خوبصورت لڑکی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ اسے صبا جیسی حسین لڑکی کا ساتھ مل جائے گا۔ کچھ دن خوشی خوشی گزر گئے تھے، مگر اب صبا کے دن ایک بار پھر سے برے آنے والے تھے۔ خالد گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ تھے۔ آج صبا ساڑی پہن کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خالد نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو، اور میرا انتظار کرتے ہوئے تو مجھے تم اور بھی پیاری لگی ہو۔ صبا بھی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی تھی کہ شکر ہے خالد کا رویہ اب اچھا ہے۔ پھر اس نے وہ سارے شاپنگ بیگ صبا کے ہاتھوں میں پکڑا دیے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھومتے ہوئے بولا، میری زندگی کا سب سے بڑا موقع آنے والا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ سینئرز پارٹی میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ یہ پارٹی سال میں ایک بار ہوتی ہے اور صرف ان لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے جن کی پروموشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تم بھی میرے ساتھ اس پارٹی میں چلو گی۔ وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ صبا بھی اس کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اگر خالد کی ترقی ہوتی تو ان کی زندگی مزید بہتر ہو سکتی تھی، اور پھر وہ اپنی کتنی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ شاید آنے والے کچھ سالوں میں وہ اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ صبا کی سب سے بڑی حسرت یہی تھی کہ اس کرائے کے گھر کی بجائے اس کا اپنا گھر ہو، جسے وہ اپنی مرضی سے سجائے سنوارے، جس کے چھن جانے کا اسے خوف نہ ہو۔ وہ اکثر یہی سوچتی تھی کہ سب سے پہلے پیسے جمع کر کے وہ لوگ اپنا گھر بنائیں گے۔ اکثر اس نے خالد سے بھی یہی کہا تھا۔ صبا اور خالد نے کھانا کھایا اور پھر صبا کمرے میں آ کر وہ تمام شاپنگ دیکھنے لگی جو خالد نے آج اس کے لیے کی تھی۔ وہ تمام ماڈرن ڈریسز تھے۔ صبا کو یہی لگا تھا کہ وہ شاید اس کے لیے رات میں پہننے کے لیے لایا ہے، مگر خالد نے کمرے میں آنے کے بعد ایک خوبصورت سیاہ رنگ کی ساڑی اٹھائی اور صبا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تم نے کل کی پارٹی میں پہن کر جانی ہے، بہت خوبصورت لگو گی، ہر آنکھ تمہیں دیکھتی رہ جائے گی، وہ پرجوش لہجے میں بول رہا تھا۔ جبکہ صبا کنفیوز ہو گئی۔ نہیں خالد، میں یہ ساڑی پہن کر پارٹی میں نہیں جا سکتی، اس میں تو میرا وجود واضح طور پر نظر آئے گا، کوئی نامحرم مجھے اس طرح کیسے دیکھ سکتا ہے؟ گھر پر تیاری کرنا اور بات ہے، یہاں میں آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں، مگر ہزاروں لوگوں کے درمیان ایسے کپڑے پہن کر جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں خالد سے مخاطب تھی۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ خالد ایک بار پھر ناراض نہ ہو جائے۔ تبھی وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا صبا، وہاں پر سب نے ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اس لیے تم فکر نہ کرو، کل پارٹی ہے اور ہمیں ضرور وہاں جانا ہے۔ پھر اگلا دن بھی آ گیا۔ صبا کا ذرا بھی دل نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا ڈریس پہنے، لیکن اب خالد کے سوا اس کا تھا ہی کون، اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈریس پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی
تو خود سے بھی شرم آنے لگی۔ اسے اپنا آپ بہت عجیب لگا تھا۔ جب خالد نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگا، آج تو میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ دیکھنا، آج پارٹی میں تم سب سے خوبصورت ہوگی۔ وہ کہنے لگی، خالد مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں کچھ اور پہن لیتی ہوں۔ خالد کہنے لگا، نہیں، ہرگز نہیں، تم ایسے ہی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ جب صبا نے خالد کا بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو وہ چپ ہو گئی اور چپ چاپ خالد کے ساتھ چلنے پر راضی تھی۔ خالد صبا کو پارٹی میں لے گیا تھا۔ صبا نے وہی سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی جس کی آستین غائب تھی۔ بلاؤزر بہت چست تھا، آگے اور پیچھے کا گلا کافی زیادہ گہرا تھا، جبکہ ساڑی کا پلو بھی نیٹ کا تھا۔ اس کے جسم کے تمام خدوخال بہت زیادہ واضح ہو رہے تھے۔ پارٹی میں ہر آنکھ صبا پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس قدر حسین اور دلکش لگ رہی تھی کہ لوگ اس کے پاس آ کر بار بار اس کی تعریف کر رہے تھے اور خالد کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کئی ایک نے تو برملا اس بات کا اظہار بھی کر ڈالا تھا کہ خالد بہت خوش نصیب ہے جسے صبا جیسی بیوی ملی ہے۔ خالد تو فخر سے یہ تبصرے وصول کر رہا تھا، مگر صبا کچھ شرمندہ اور کنفیوز سی تھی۔ اسے دوسرے مردوں سے اپنی تعریف سننا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کافی سارے لوگ تھے، صبا کو ان کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن خالد کی خاطر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی، جو اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ صبا بڑے برے منہ مت بناؤ، اور پھر اسے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتی تھی۔ پارٹی میں صرف آفس سٹاف کو ہی نہیں بلکہ دوسرے بزنس پارٹنرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ فرقان صاحب اس پارٹی میں آئے ہوئے تھے اور خالد کی کمپنی کے سب سے بڑے مخالف تھے، مگر پارٹیز میں ایک دوسرے کو بلاتے رہتے تھے۔ صبا کو دیکھ کر ان کی بھی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ تبھی خالد صبا کو لے کر آگے بڑھا اور اس سے جا کر سلام دعا کرتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگا۔ فرقان صاحب کی بانچیں مزید کھل گئیں۔ ارے واہ خالد، تمہاری بیوی تو بہت حسین ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تم نے اتنا حسن گھر میں چھپا رکھا ہے تو میں تمہیں اپنی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ دے دیتا۔ اور سنائیے صبا جی، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ وہ بہت گہری نظروں سے صبا کو دیکھ رہا تھا۔ صبا کا حسن اسے پاگل کر رہا تھا۔ بار بار وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا۔ ایک بار تو صبا نے غصے سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ فرقان کی نظروں سے اسے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ خالد کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ خالد اسے فرقان کے پاس چھوڑ کر خود یہاں سے رفو چکر ہونے لگا تو صبا بھی اس کے ساتھ چل پڑی، لیکن خالد بولا، صبا تم کچھ دیر یہیں رکو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ خالد فوراً وہاں سے تیز تیز قدم بڑھاتا چلا گیا تھا۔ فرقان نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اس سے کافی فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے اپنے سر سے ٹال نہیں سکتی تھی، مگر کچھ وقت کے لیے خود سے دور رکھ سکتی تھی۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی تو وہ اپنے گھر چلے جاتے، اور جب اپنے گھر چلی جاتی وہ کوئی بھی بدمزگی پیدا کر کے خالد کو خفا نہیں کر سکتی تھی۔ فرقان نے تھوڑا سا آگے ہو کر صبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو صبا کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایکسکیوز می کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فرقان نے بڑی دلچسپی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت حسن دیکھا تھا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا مرد تھا، مگر صبا جیسی حسین لڑکی اس نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پہلی بار ایسا لباس پہن کر کسی پارٹی میں آئی ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی ہے، وہ یہ بات سمجھ گیا تھا،
کہ خالد اسے زبردستی یہاں لایا ہے۔ ایسی عورتوں سے تعلق بنانے میں بھی اپنا ہی مزہ تھا جن میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ فرقان کا گندا دماغ بہت دور کی پلاننگ کر چکا تھا۔ خالد چلیے گھر چلتے ہیں، ورنہ میں ایک کونے میں بیٹھ رہی ہوں، مجھے اور کسی سے نہیں ملنا، صبا نے خالد کے کان میں کہا تھا۔ اس نے خفگی سے صبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جاؤ فرقان صاحب کے پاس، ان کے پاس جا کر باتیں کرو اور ان کا دل بہلاؤ، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے دیں، میری پروموشن ہو جائے گی۔ جبکہ صبا ایک بات سمجھ چکی تھی کہ اس کی پروموشن ایسے نہیں ہوگی۔ فرقان اگر خالد کو اپنی کمپنی میں جاب دے گا تو یقیناً اس سے بدلے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگے گا، اور وہ کچھ کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ وہ صبا کا وجود طلب کرتا، جبکہ صبا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ فرقان کی نظروں کو بھانپ چکی تھی، اس لیے اس کے پاس نہیں گئی اور خود ہی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ بعد میں خالد صبا کو مختلف لوگوں سے ملوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر صبا اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً خالد بھی آرام سے اس کے برابر بیٹھ گیا، مگر اس کا موڈ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ یہ بات صبا نے محسوس کر لی تھی، لیکن وہ ان لوگوں کی گندی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ گھر آ کر وہ صبا سے کافی ناراض ہوا تھا۔ صبا اسے منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ کسی صورت نہیں مانا، تو صبا نے اس کی بات مان لی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں جس بھی پارٹی میں آپ کہیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہاں کے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر لوں گی اور آپ کی بات میں مانوں گی، مگر پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہوں۔ صبا نے کئی روز اس کی منتیں کی تھیں، تب جا کر خالد کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ خالد کو صبا پر غصہ بھی بہت آیا تھا، اس نے ایک اچھا موقع ہاتھ سے گنوا دیا تھا۔ مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ اب وہ صبا کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا کہ اب وہ خود کہے گی، صبا وہی کرے گی۔ اصل میں اس کے ذہن میں خوفناک منصوبہ آ چکا تھا۔ وہ صبا کے ذریعے مختلف بزنس ڈیلز حاصل کرنا چاہتا تھا اور اپنی پروموشن وغیرہ کروانا چاہتا تھا۔ بدلے میں اسے صبا کو کچھ وقت کے لیے کسی کے ہاتھوں میں سونپنا پڑتا تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اصل میں خالد ایک لالچی اور مفاد پرست شخص تھا جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ قسمت اس پر مہربان ہوئی تھی کہ اس نے صبا جیسی حسین لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور اب اسی کے ذریعے ڈھیروں پیسہ کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر کو صبا بھی تو اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی۔ اگر اتنی ہی نیک پارسا ہوتی تو بھاگ کر نہ آتی۔ یہ سب خالد کے اپنے خیالات تھے۔ صبا کی پاکیزگی اور اجلے کردار کا وہ خود گواہ بھی تھا، مگر جب ہوس اور پیسے کی لالچ دماغ پر سوار ہوتی ہے تو پھر سب کچھ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ خالد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد ہی خالد کو صبا کو کیش کرانے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ اس کے باس کی طرف سے آفس میں ایک شاندار پارٹی دی جا رہی تھی۔ اس کے باس کو ایک کنٹریکٹ میں کروڑوں کا نفع ہوا تھا۔ باس فوراً کینیڈا چلے گئے تھے، مگر اپنے بیٹے کی یہ ڈیوٹی لگا گئے تھے کہ وہ آفس کے تمام سٹاف کو ایک شاندار پارٹی دے اور اس کے ساتھ ساتھ گفٹس اور بونس وغیرہ بھی دے۔ خالد کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ نیا باس کافی اچھا اور خوش مزاج تھا، ہر ایک سے اچھے سے بات کرتا تھا۔ وہ تقریباً 29 سال کا تھا۔ اس نے آتے ہی بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ خالد نے صبا کے لیے ایک بے حد مہنگی اور خوبصورت میکسی خریدی تھی جو جدید تراش خراش کے عین مطابق تھی۔ شام کو خالد نے صبا کو اگلے دن کی پارٹی کا بتایا تھا اور صبا کو سیلون میں جا کر تیار ہونے کے لیے کہا تھا، کیونکہ یہ پارٹی اس کے لیے بہت اہم تھی اور باس کے بیٹے کے رجحان کا اس سے اچھا موقع بھی کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی وقت میں خالد سمجھ چکا تھا کہ صبا جیسی لڑکیوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صبا کی شرم و حیا اور جھجک جو خالد کو غصہ دلاتی تھی،
باہر کے لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ تھا، اور اب تک تو یہ قیمت خالد اچھی طرح سے جان چکا تھا۔ ان لوگوں کو حسین لڑکیاں ملنا مشکل نہیں تھا۔ یقیناً صبا سے بھی کئی گنا زیادہ حسین لڑکیاں یہاں پر موجود تھیں، مگر صبا کے چہرے کی فطرتی معصومیت اور کردار کی پاکیزگی صبا کے چہرے پر نور بن کر چمکتی تھی۔ وہ سب سے منفرد اور حسین نظر آتی تھی۔ تبھی ہر کوئی اسے دیکھتا تھا۔ اسے فرقان کی یاد آئی۔ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کے پاس تھی، اور پھر پیسہ بھی تھا۔ وہ کسی کو بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ بھی کس قدر صبا پر فدا تھا۔ صبا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور خالد کی لائی نیوی بلو میکسی کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ میکسی بہت زیادہ بولڈ قسم کی تھی۔ صبا کو غیر مردوں کے سامنے یہ میکسی پہن کر جانے کے خیال سے ہی گھبراہٹ ہونے لگی، مگر وہ خالد کی بات کو ٹالنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہوتی، چچی چچا کے کہنے پر شادی کی ہوتی، تب وہ ان سے شکایت لگا سکتی تھی کہ وہ اسے غلط کاموں کے لیے مجبور کرتا ہے، مگر خالد کے ساتھ اس نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ ہرگز بھی اس کی شکایت کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا میں اس کا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا جہاں وہ چلی جاتی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ اسے امیر لوگوں کے ساتھ جا کر بس باتیں کرنے اور ان کا دل بہلانے کے لیے کہتا تھا، مگر صبا کو نہیں معلوم تھا کہ جیسے ایک بار برائی کی لت لگ جائے تو پھر وہ برے سے برا کام بھی بلا جھجک کرتا جاتا ہے۔ شام کو جب وہ میکسی پہن کر تیار ہوئی تو آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوئی۔ میکسی کا گلا بے حد ڈیپ تھا۔ میکسی کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کے تمام خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ گہرے گلے سے جسم کی تمام رہنائیاں نظر آ رہی تھیں۔ خود کو ایسی حالت میں دیکھ کر اسے پہلی بار خالد پر غصہ آیا تھا، مگر اب اس کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے ہر حال میں خالد کی بات ماننی تھی۔ شام کو خالد گھر آیا تھا۔ صبا کو ایسے حسین روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ صبا نے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، ڈارک میک اپ کر رکھا تھا، چست میکسی میں اس کا سراپا اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ آگے پیچھے کا گہرا گلا اس کے حسن کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ غیر مردوں کے سامنے ایسا لباس پہن کر جانے کا خیال ہی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اب اسے رہ رہ کر خالد پر بھی غصہ آ رہا تھا، جس نے بلا وجہ اسے مصیبت میں پھنسا رکھا تھا۔ نہ جانے اسے اپنی حسین بیوی کی داد لینے کا اتنا شوق کیوں ہو رہا تھا۔ خالد تو صبا کو اس طرح تیار دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ آج صبا باقی تمام دنوں سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پہلے وہ خود ہلکا ہلکا میک اپ کیا کرتی تھی، مگر آج بیوٹیشن کی مہارت نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ صبا کو لے کر پارٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں پارٹی رکھی گئی تھی، جہاں پر آفس سٹاف کے ساتھ ساتھ شہر کے بہت سارے بزنس مین بھی شرکت کر رہے تھے۔ آج کی پارٹی واقعی یادگار ہونے والی تھی۔ خالد سوچتے ہوئے بھی مزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے باس کے بیٹے کو صبا کے ذریعے پھنسانے کا سوچ رکھا تھا۔ آفس میں ہر طرف چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ آفس کا تقریباً سارا سٹاف ہی اپنی اپنی بیویوں کو لے کر آیا تھا۔ خالد صبا کو لے کر ہوٹل میں پہنچا تو سبھی نے اس کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ خالد کی دوستوں کی بیویاں بھی صبا کو دیکھ کر حیران تھیں۔ وہ صبا سے حسد میں مبتلا ہو رہی تھیں، کیونکہ ان کے شوہر بھی صبا کی تعریفیں کرنے میں بری طرح مصروف تھے۔ خالد نے خصوصی طور پر صبا کو باس کے بیٹے سے ملوایا۔ کسی اور کے بلانے پر باس کا بیٹا ایکسکیوز کرتے ہوئے اس طرف چلا گیا۔ باس کے بیٹے کا نام ارمان تھا۔ خالد صبا کو بری طرح ڈانٹنے لگا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ وہ کہنے لگا،
تمہیں باس سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے تھا، تبھی وہ آگے جا کر پروموشنز دے گا۔ اگر تم باس کے بیٹے سے اچھے طریقے سے مل لیتی تو میں اس کی نظر میں آ جاتا، اس طرح سے مجھے پروموشن مل جاتا۔ اب اگر باس کا بیٹا تمہاری طرف متوجہ ہو تو پلیز کچھ میرے بارے میں بھی سوچ لینا۔ میں کب تک 2 کی نوکریاں کرتا رہوں گا؟ اگر تمہارے ذریعے سے میری پروموشن ہو جاتی ہے تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوگی؟ تم نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر اچھا کمائے، ہماری ساری ضروریات پوری ہوں۔ وہ صبا کو ایموشنلی بلیک میل بھی کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی رہا تھا، جبکہ باس کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، خالد کا غصہ ابھی بھی قائم تھا۔ وہ بار بار صبا کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ارمان خالد کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور صبا سے حال حوال پوچھنے لگا۔ باس کے چہرے پر موجود محسوس کن مسکراہٹ صبا بھی واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرانے لگی۔ وہ تو اس کے چلے جانے پر ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ خالد بہانے سے درمیان سے ہٹ گیا تو وہ صبا کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور خالد دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نہیں تھی۔ خالد کو یہی بات غصہ دلا رہی تھی، مگر وہ باس کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارمان اسے چھت پر چلنے کے لیے کہنے لگا، جبکہ صبا مزید کنفیوز ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہرگز بھی چھت پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر خالد کی گہری نظروں سے ڈرتے ہوئے وہ چھت پر چلی گئی۔ ارمان اسے ایک روم میں لے گیا اور اندر سے کمرہ بند کر لیا، جبکہ خالد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھت پر پہنچ چکا تھا اور دروازے کے کی ہول سے اندر جھانک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ارمان صبا کو ڈانٹ رہا ہے، صبا صوفے پہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ خالد کو آوازیں تو واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مگر ان کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ارمان کی بات نہیں مان رہی، اس کے قریب جانے میں جھجک سے کام لے رہی ہے۔ اسے ایک بار پھر صبا پر غصہ آیا تھا، وہ اس کے بنتے ہوئے کام بگاڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ زبردستی یا رضامندی سے دونوں طریقوں سے اپنی ڈیمانڈز پوری کروا لیتے ہیں۔ مگر ایک دم ارمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں گر گیا۔ ارمان نے غصے میں اسے ایک ٹھوکر ماری۔ کیسے بے غیرت مرد ہو جو اپنی بیوی کو دوسروں کے ہاتھوں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھ سے پہلے کس کس کے سامنے جا کر اس طرح سجا سنوار کر لے گئے ہو، اور کس کس کے ساتھ وقت گزارنے پر اسے مجبور کر چکے ہو؟ تبھی اس کی بات سنتے ہوئے صبا چیخ پڑی اور کہنے لگی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ آپ مجھ پر الزام لگانا بند کریں۔ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ارمان ایک لمحے کے لیے فریز ہوا تھا، مگر پھر اس نے خالد کو اپنی ٹھوکروں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ اوپر میڈیا جمع ہو گیا اور لوگ بھی آ گئے۔ صبا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارمان خالد کو کیوں مار رہا ہے، جبکہ اسے اوپر کمرے میں آنے کی پیشکش کرنے والا بھی وہی تھا۔ اچانک ہی وہاں پر میڈیا جمع ہو گیا تو خالد کے ذہن نے پلٹا کھایا۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا۔ صبا کے ساتھ ساتھ وہ ارمان کو بھی گالیاں دے رہا تھا۔ دیکھیں لوگوں، شریف نظر آنے والے لوگوں کی اصلیت دیکھو، کیسے یہ میری بیوی کو اپنے جال میں پھنسا کر اوپر لے آیا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ میں تو اپنی بیوی کو پارٹی میں اس لیے لایا تھا کہ اس کا دل کچھ بہل سکے، مگر وہ تو اپنا دل دوسروں کے ساتھ بہلانے لگی ہے۔ خالد اپنے منہ سے غلاظت بک رہا تھا۔ وہ صبا اور ارمان دونوں پر ہی الزامات کی بوچھاڑ کر رہا تھا، جبکہ میڈیا اس کی اس بات کو کوریج دے رہی تھی۔ ارمان نے غصے سے ایک اور لات خالد کو رسید کی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا
تو وہ صبا کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آیا اور کہنے لگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اس کی اصلیت اس کی بیوی کے سامنے لانا چاہتا تھا، اس لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کا پیسہ دے کر بھی منہ بند کروا سکتا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میرے پاس ایسے کئی راستے تھے، میں اسے اکیلی جگہ پر بھی ملنے کے لیے بلا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر یہ شخص تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا ایسے ذلیل اور کمینے لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ارمان نے خالد کے وجود کو ایک اور ٹھوکر رسید کی تھی۔ وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، مگر اس نے اپنی غلیظ جاری رکھی اور پھر ایک دم کھڑے ہو کر صبا کو طلاق دے دی اور بکتا جھکتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ارمان صبا کی پوزیشن میڈیا والوں کے سامنے کلیئر کی تھی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا دی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کافی دیر بعد صبا سوال کرنے لگی۔ میں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ میکے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، مائکے یا سسرال، جہاں کہیں بھی تم کہو۔ تبھی صبا سر جھکا کر رونے لگی۔ میرا کوئی مائکہ نہیں ہے، کوئی سسرال نہیں ہے۔ میں نے خالد کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی کیونکہ میں اپنے چچا چچی کے مظالم سے تنگ تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہت پہلے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ پھر مجھے چچا چچی نے ہی پالا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں اور پھر میں خالد کی میٹھی باتوں میں آ گئی، مگر اب اس کا اصلی روپ دیکھ کر بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے بنا سنوار کر پیش کرتا تھا، مگر خدا نے میری عزت محفوظ رکھنی تھی تو رکھ لی۔ آج خالد کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے ساتھ جوڑے گئے نام نہاد رشتے سے بھی چھٹکارا مل گیا ہے، مگر میری سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ چچا چچی کے گھر میں جیسے بھی ظلم سہتی تھی، مگر میری عزت تو محفوظ تھی۔ اگر وہ مجھے بیچ بھی رہے تھے تب بھی میرے نکاح ہی کرواتے، اور شاید وہ بوڑھا شخص بھی میری عزت کرتا، مجھے محبت دیتا۔ میں نہ جانے کیا سوچ کر خالد کے ساتھ بھاگ آئی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ارمان سے باتیں ہرگز نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید خود سے مخاطب تھی۔ اس کی زندگی کے بارے میں سن کر ارمان کو ڈھیروں دکھ ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا تھا اور دادی جان کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ دادی جان نے اتنی بنی سنوری اور بولڈ لباس والی لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی نگاہیں پھیر لیں، مگر ایک بار پھر سے متوجہ ہونے پر اس کے چہرے پر جھلکتی معصومیت صاف دکھائی دی تو بنا کچھ سوال کیے الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ جو پہلے یہ پہن کر آؤ، ایسے میرا تم سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ عجیب شرم و حیا آ رہی ہے، عجیب عورت لگ رہی ہو۔ دادی جان کے الفاظ نہیں تھے، کوئی خنجر تھا جو صبا کے دل میں چبھویا گیا تھا۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں، پھر اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ دادی کا ڈھیلا ڈھالا مگر مکمل لباس پہن کر ایک عرصے بعد اسے اطمینان حاصل ہوا تھا، وہی سکون جس سے لمبے عرصے سے محروم ہو چکی تھی۔ اس وقت پھر سے اسے سکون میسر آ گیا تھا تو بے انتہا خوش ہو رہی تھی۔ کپڑے بدل کے دادی جان کے سامنے آ گئی تو دادی جان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں ارمان پھر کمرے میں آیا اور ارمان دادی سے مل کر اور صبا کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر چلا گیا تھا۔ دادی جانتی تھی کہ جو لڑکی ارمان کے ساتھ آئی ہے وہ عام ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یقیناً کسی مجبوری میں اس نے ایسا لباس پہن رکھا ہوگا۔ صبا نے اپنی زندگی کی ہر ایک تفصیل بنا جھجک دادی کو بتا دی تھی۔ ارمان نے جب اسے اس کے کردار یا ماضی کے لیے جج نہیں کیا تھا تو یقیناً دادی بھی نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
اس نے زندگی میں گناہ کیے تھے اور اب ان کی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھی، جو کہ اسے دوسروں کی نفرت کی صورت میں ملنے والی تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی سن کر دادی نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی، بس اسے گلے لگا لیا تھا۔ صبا نے ارمان کے گھر میں ہی اپنی عدت پوری کی تھی۔ اس دوران وہ ارمان کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی۔ ارمان دادی سے اس کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ دادی کا خیال رکھتی تھی، گھر کے بہت سارے کام خود کرتی تھی۔ ارمان کے بابا کو بھی گھر میں ہونے والے فرد کے نئے اضافے کے بارے میں خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی کئی بار فون پر صبا سے بات کی تھی۔ ایک رات صبا کچن میں صاف کر رہی تھی۔ دادی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ ارمان اچھا خاصا لیٹ آیا تھا، تو وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ اس کے سر میں درد تھا۔ وہ چائے بنانے کے لیے آیا تھا، مگر صبا کو وہاں موجود دیکھ کر اس نے چائے بنا کر دینے کے لیے کہا اور خود اسٹڈی میں چلا گیا۔ صبا نے چائے بنا کر اس کی اسٹڈی میں دے دی اور واپس پلٹنے لگی تو ارمان نے اسے روک لیا۔ صبا رکو، میری بات سنو۔ صبا پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ صبا کو اس سے اتنے ڈائریکٹ بات کرنے کی امید نہیں تھی۔ تبھی اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے کا وقت لیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پوری رات وہ ارمان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ کس قدر خوبصورت اور مکمل تھا یہ وہ جانتی تھی، مگر وہ ایک داغدار ماضی اور ایک شخص کی بیوی رہنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر کے کوئی بھی زیادتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلی صبح اس نے ارمان کو شادی کے لیے انکار کر دیا تھا۔ صبا کا انکار سن کر ارمان کو بہت زیادہ غصہ تو آیا تھا، مگر اس نے ٹھنڈے انداز میں اسے وجہ پوچھی تھی۔ وہ کبھی بھی بلا وجہ غصہ نہیں کیا کرتا تھا، اور اب بھی غصہ کرنے سے پہلے وجہ جاننا چاہتا تھا۔ تب صبا نے بھی بنا کوئی لگی لپٹی رکھے صاف الفاظ میں اسے بول دیا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، جبکہ وہ اچھی خاصی گناہ گار ہے۔ عجیب عجیب لباس پہن کر پارٹیز میں شرکت کرتی رہی تھی اور ایک شخص کی بیوی رہ چکی تھی، اس لیے وہ کسی صورت بھی ارمان کی زندگی خراب نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ارمان نے اس کی بات سنی تو چپ چاپ آفس چلا گیا۔ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ صبا بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، کیونکہ وہ خود بہت پہلے صبا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ گھی نکالنے کے لیے اسے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اسے صبا کو جذباتی طور پر اور اپنے گھیرے میں لینا تھا۔ اگلے دن وہ اپنی کزن عروہ کے ساتھ گھر پہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا اور پھر صبا سے خصوصی طور پر ملوایا تھا۔ عروہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور بار بار اسے بتا رہی تھی کہ اسے کیسے بچپن سے ارمان کے ساتھ محبت تھی، مگر ارمان اس سے شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ مگر امید ہے کہ وہ جلدی ارمان کو اپنے ساتھ شادی کے لیے منوا لے گی۔ وہ بار بار ارمان کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتی تھی، اس کے ساتھ ہنستی مسکراتی اور باتیں کرتی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد صبا کا حال احوال ضرور پوچھا کرتا تھا۔ ان دنوں اس سے بالکل ہی غافل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت عروہ کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ آفس بھی اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور گھر واپس آنے کے بعد بھی زیادہ تر ٹائم اسٹڈی میں گزارتے تھے، جبکہ صبا کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور وہ ارمان کے سامنے جا کر رو دی۔ یہ جو آپ نے اور عروہ کے ساتھ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، اسے بند کریں۔ میں جانتی ہوں آپ اس سے پیار نہیں کرتے اور نہ ہی وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ آپ دونوں کو شادی بھی نہیں کرنی
آپ بس مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہار گئی ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کو کسی کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہوئے بھی قریب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ ناٹک بند کریں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اٹک اٹک کر ارمان سے یہ سب کہہ رہی تھی، جبکہ ارمان اپنا پلان پورا ہو جانے پر خوشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صبا کے آنسو صاف کیے، کہنے لگا، جب پیار کرتی تھی تو تھوڑا سا کہنے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے تھی، اور یہ استعمال شدہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ تم میرے لیے تم کل بھی پاکیزہ تھی، آج بھی پاکیزہ ہو، اور اگر تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوتی تب بھی میرے لیے تم اتنی ہی پاکیزہ کردار کی رہو گی جتنے کہ پہلے دن سے تھی۔ تمہارے چہرے پر جو معصومیت نظر آتی ہے وہ کسی بد کردار عورت اس کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ یہ سن کر صبا کو بھی سکون ملا تھا، اور اب وہ خوش تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ ارمان بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ہمارے مذہب نے بھی طلاق یافتہ عورتوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے، تو ہم تم کون ہوتے ہیں اسلام کے اصولوں کے خلاف جانے والے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا، مگر پھر بھی اگر تمہیں میرے اس ڈرامے سے تکلیف ہوئی تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے صبا کو اپنے حصار میں لیا تھا، اور صبا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ یقیناً زندگی کے سارے دکھ گزر چکے تھے، اور اس نے جو غلطیاں کی تھیں اس کی سزا بھی بھگت چکی تھی۔ اب زندگی میں صرف خوشیاں، بہاریں اور روشنیاں ہی آنے والی تھیں۔ دوستوں، کیسا لگا ناول؟ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔